اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ اور یاد کرو جب کہ ابراہیم نے کہا تھا اے میرے پروردگار اس گھر کو امن کی جگہ بنا دے اور اس کے رہنے والوں، اس کے یہاں آباد ہونے والوں کو یعنی بنی اسماعیل کے لیے ان کو رزق عطا فرما، میووں کا اور پھلوں کا۔ من آمن منہم باللہ والیوم الآخر۔ اب یہاں حضرت ابراہیم خود رک گئے کہ میں اپنی ساری اولاد کے لیے یہ دعا نہ کروں، اس لیے کہ وہاں روک دیا گیا تھا لا ینال عہد الظالمین، تو جو بھی ان میں سے ایمان اور عمل صالح والے ہوں اور یوم آخر پر ایمان رکھتے ہوں، اجعل هذا البلد آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم باللہ والیوم الآخر۔ اب یہاں دیکھیے اللہ تعالیٰ نے گویا کہ ہم کہیں گے ازرہ شفقت مسکراتے ہوئے گویا کہ فرمایا کہ ابراہیم قال ومن کفر، تمہاری اولاد میں سے جو کفر کرے گا فأمتعه قلیلا، اس کو بھی میں دنیا کا ساز و سامان تو دوں گا، امامت میں شامل نہیں کر سکتا، لیکن یہ کہ دنیاوی طور پر مال و متاع جو ہے وہ ان کو بھی میں دوں گا۔ ومن کفر فأمتعه قلیلا ثم اضطره الى عذاب النار، ہاں پھر اسے کشاں کشاں لے آؤں گا جہنم کے عذاب کی طرف، وبئس المصیر، اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے لوٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، اور یاد کرو جب کہ ابراہیم اٹھا رہے تھے ہمارے گھر کی بنیادوں کو، اور اسماعیل باپ بیٹا دونوں لگے ہوئے تھے۔ یہاں لفظ جو قواعد آیا ہے اس کو نوٹ کیجئے، قواعد قاعدے کی جمع ہے اور یہ بنیادوں کو کہا جاتا ہے، اور اس میں اشارہ ہے حضرت ابراہیم اصل معمار اور بانی نہیں ہے کعبے کے، کعبہ بنایا ہے حضرت آدم نے۔ ان اول بیت وضع للناس للذی بمکہ، پہلا گھر۔ اب کیسے ممکن تھا حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر اور حضرت ابراہیم تک کم و بیش جو ہے 4000 برس ہے، عام اندازہ جو ہے تورات کا اگر آپ لگائیں تو کوئی مسجد نہیں بنی ہوگی کیا؟ یہ پہلا گھر ہے، پہلا وہ گھر خدا کا، تو اس کی بنیادیں رہ گئی تھیں، باقی وہ امتداد زمانہ سے، اور چونکہ یہ سیلاب کا راستہ تھا، سیلاب کی وجہ سے وہ سب جو ہے دیواریں بہہ گئی تھی، صرف بنیادیں تھیں۔ ان بنیادوں کو پھر وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، یہ سورہ حج میں جا کر مضمون تفصیل سے آئے گا۔ اب میں آئے گا کہتا ہوں، آ چکا ہے حقیقت کے اعتبار سے، اس لیے کہ یہ ساری مکی صورتیں ہیں جو نازل ہو چکی ہیں سورہ بقرہ سے بہت پہلے۔ تو جب وہ ان بنیادوں کو اٹھا رہے تھے تو دعائیں مانگ رہے تھے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہماری اس کوشش کو، ہماری اس مشقت کو، محنت کو قبول فرما۔ باہر گھر بنا رہے ہیں، پتھر اٹھا اٹھا کر لا رہے ہیں، حضرت اسماعیل کی عمر اس وقت لگ بھگ 13 برس ہے، ہاتھ بٹا رہے ہیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے رب ہماری اس کوشش کو شرف قبول عطا فرما، یقیناً تو سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اور اے رب ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھ۔ نوٹ کیجئے ابراہیم کہہ رہے ہیں، تو میں اور آپ اگر مطمئن ہو جائیں کہ میری موت لازماً حق پر ہوگی تو بہت بڑا دھوکہ ہے۔ ڈرتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ طلب کرتے رہنا چاہیے۔ ربنا وجعلنا مسلمین لک، اے اللہ ہم دونوں کو اپنا فرما بردار بنائے رکھ، ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اور ہم دونوں کی نسل میں سے اٹھائیو برپا کی جو ایک امت جو تیری فرما بردار امت ہو۔ وارنا مناسکنا، اور اے پروردگار تیرا گھر تو ہم نے یہ بنا دیا، اب اس کے جو رسومات ہیں وہ ہمیں سکھا، جو مناسک حج ہیں۔ ارنا مناسک، اب کیسے حج کریں، کیا آداب ہوں گے، طواف کیسے ہوگا، کیا کریں گے۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم پر اپنی شفقت کی نظر فرما، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، یقیناً تو ہی ہے بہت ہی زیادہ توبہ کا قبول فرمانے والا اور شفقت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور رحم فرمانے والا۔ صدق اللہ العظیم۔